اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں یہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر جو ہے بغیر حساب، اس کا حساب ہی کوئی نہیں، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جو اجر قیامت کے دن دیا جائے گا اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کا اجر بتا دیا کہ ایک نماز باجماعت پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، اکیلے پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے۔ روزے کا ثواب بتا دیا۔ یہ ساری عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات کا اجر، ان کی جزا بتا دی۔ لیکن جب صبر کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں عبادتوں کا اجر میں بتا چکا ہوں، عبادت کا اجر یہ ملے گا، لیکن صبر ایسی عبادت ہے کہ جب صبر کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اجرہم بغیر حساب۔ اس صبر کے اوپر کوئی اجر ڈیفائن نہیں کرتا، اس صبر کے اوپر کوئی اس کی تحدید نہیں کرتا کہ اس کا اتنا ثواب دیا جائے گا، اس کا اتنا ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا صبر کرنے والے کے لیے اجرہم بغیر حساب، کوئی حساب اس کے اجر کا نہیں۔ پھر عرفاء اور اولیاء نے صبر کے بھی درجات بیان کیے ہیں، اور عرفاء اور اولیاء نے کہا کہ صبر بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر الزاہدین، زاہدوں کا صبر، ایک ہے صبر العاشقین، عاشقوں کا صبر۔ صبر الزاہدین کی آگے تین قسمیں بیان ہوئی کہ صبر الزاہدین جو زاہدوں کا صبر ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ صبر الزاہدین کی پہلی قسم ہے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ بولیے کیا؟ الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ دوسری قسم صبر الزاہدین کی، ان تمام قسموں کی آگے لمبی لمبی تفصیلات ہیں، میں ان میں نہیں جا رہا، میں آپ کو ایک نتیجے پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ صبر الزاہدین کی دوسری قسم ہے الصبر علی اللہ۔ پہلی قسم تھی الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا، دوسری قسم ہے الصبر علی اللہ، اور تیسری قسم ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ اب اس کی تفصیلات پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ یہ صبر الزاہدین ہوا۔ اب صبر العاشقین کی طرف بڑھتا ہوں۔ صبر العاشقین کی ایک قسم بیان کی اور فرمایا کہ صبر العاشقین یہ ہے کہ الصبر عن اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کے علاوہ صبر کرنا۔ حضرت ابو بکر شبلی بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے کے کبار اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نوجوان ملا اور اس نے مجھے سوال کیا، اس نے کہا کہ صبر کی کون سی قسم مشکل ہے؟ تو میں نے سمجھا کہ ایسے ہی نوجوان ہے، کلام کر رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اس نے کہا نہیں، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اونچے درجے کا جوان ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ الصبر علی اللہ، اس نے کہا نہیں۔ کہا اس کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ اس سے بھی اونچے درجے کا جوان ہے، تو میں نے اسے کہا کہ سب سے مشکل صبر الصبر مع اللہ ہے، تو اس نے کہا نہیں یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے پتا چل گیا، میں نے اسے کہا کہ اچھا تو ہی بتا دے کہ پھر کون سا صبر مشکل ہے، تو اس نے کہا کہ سب سے مشکل صبر الصبر عند اللہ، الصبر عن اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کے علاوہ صبر کرنا۔ چلے یہ ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ الصبر عن اللہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں مومن سے مراد عاشق ہے، کیونکہ عاشقوں کے صبر کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ یہ مومن جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تب تک وہ مالک حقیقی سے دور ہوتا ہے، تب تک اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی قید میں ہے۔ تب اس مومن کی، اس عاشق کی قید ختم ہو جاتی ہے جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، اور وہ روح پھر مالائے اعلیٰ جہاں سے وہ آئی تھی وہی واپس پلٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا الصبر عن اللہ یہ ہے
کہ جب تک مومن دنیا میں رہے تب تک قید میں رہے،